کرنا بعد کئی ساریاں باتاں اس خطبہ جماعت سے اکٹھیاں ہو گئی ہیں، جنہاں تو سب تو پہلی تو ہے باد صبا جو آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے۔ میرے ہی محلے مدینہ ٹاؤن ملت ٹاؤن ایک بچہ عمرے تے جا رہا سی، اور پھر مینوں نے دعوت دیتی بھی میرے کو آؤ، بیٹھے مغرب تو عشاء تک، تو مدینہ منورہ دا انہیں نا پھر میرے دل دے اندر خیال پختہ کر لیتا کہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے۔ تو میں انہوں کہا بیٹا میں ایک سال رمضان مبارک سے عمرے تے گیا، تو مدینہ منورہ دی مسجد دیوار دے نال باہر بیٹھا سی، عرب بھی اس وقت کچھ بیٹھے سی، اور وہ افطاری کا سامان سی، تے میرے تے کچھ ایسی حالت تاری ہوئی، میں بہت اور ایک عربی زبان دا شعر میں دہرایا، وہ بھی بڑا روئے، اور انہوں نے آخیا کہ ذاک ہے صریح الایمان، اے یار ایمان ہے، اسی اتھے رہنے ہیں مگر نہیں سارے دلان چ شاید نہیں۔ بطیب رسول اللہ تابا نسیمہا فمل مسک والکافور وسندل الرب، رسول اللہ دی خوشبو پاروں مدینہ شریف دی ہر شے خوشبودار ہو گئی، تو کستوری اور سندل اور جڑے اس طرح دی خوشبوئیں دا کتنے مقابلہ کر سکتی؟ آدمی سوچے بھی یہ پاک دھرتی ہے جتھے اللہ دے رسول گھومے، اس ممبر سے بیٹھے، اس محراب سے نماز پڑھائی، ساری زندگی آپ دی اتھے گزری۔ بعد چلے گئے، اس نال اور بھی ساتھی بھی بندے سی، تو مسجد قباء بھی جسے بیٹھے تو اتنے بھی میں نالے ریکارڈ بھی کرتے سی، تو اس وقت بھی ایک شعر پڑھیا فارسی زبان دا، تو باہر رہے کہ رفتی سر خود نہیں مالا، جس جس دھرتی تو اللہ دے رسول پھریا اسی اتنے اپنے ہن متھے لاؤندے پھردے ہیں، با امید آں کہ روز قدم نہادہ باش، اس امید تے شاید اتھے تیرے قدم مبارک آئے ہوں۔ تو بڑا ہی خوش قسمت وہ آدمی ہے جڑا مکے نوں جاندا، جڑا مدینہ منورہ نوں جاندا، وہ دی قسمت دا کوئی مقابلہ نہیں کردا، ایڈا وڈا انعام ہے اتنے رب دا۔ میرا بڑا بچہ بھی کر آئے حج، تو اپنے بھراواں نوں آندا تسی جڑے پیسے گنتے جے نا 2 لاکھ لگ جاندا، 3 لگ جاندا، جدوں اتھے آدمی چلا جاندا تو سمجھدا کہ پیسے شیسے کچھ بھی نہیں، یہ مقابلے کوئی چیز نہیں جڑی رب نے مینوں نصیب کی۔ آدمی اپنی زندگی بیت اللہ شریف حاضری دے اور سوچے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے کنے پاک نبیاں اور صدیقین شہداء صحابہ اور اولیاء دے قدم اتھے لگے، جس جگہ تے میں کھڑا شاید اتھے ہی رسولہ کھڑے ہوئے، اسے اپنی قسمت تے پھر ناز کردا مینوں رب نے کتھے پہنچاتا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جدوں حرم شریف بہنا کعبے شریف نوں ویکھنا تے نالے رونا تے پڑھنا، کہاں میں اور کہاں یہ صحبت گر، نسیم صبح تیری مہربانی، حضرت رب تم نے تھے لایا، ورنہ میرے جیسا ناکارہ آدمی اور تیرے گھر حاضر رسول اللہ کے سامنے حاضر۔ تو پہلی گل تے جڑی سی میں سمجھا کہ میرے تے جڑا نا حال تاری، اگر میں بیان نہ کراں شاید پھٹ ہی جاواں، اس سے تھوڑا جہا تھوڑے سامنے تذکرہ مناسب سمجھا کہ اس بچے دا مدینہ منورہ جان دا ارادہ اور مکہ معظمہ وہ نال میرے دل جڑا حیران پیدا ہویا تھوڑے سامنے بیان کرتا۔ اور اس موقع تے جدوں میں کوئی جاندا پھر میرے دوست ہن پتہ چلیا فوت ہو گئے مولانا بالکل احمد علی صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو انہاں دے اشعار بھی جڑے نا بس میرے ذہن پھر گھومدے جدوں انہاں بیچارے نے لکھیا، جیم جا کھاں چٹھیے دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دینی، دوروں دور وسندیاں بیلیاں دی کچھ خیر دی خبر لیا دے، ساڈے دلاں دے روگ سمیت سینے اتھے جا کے کھول سنا دے، پاویں ملے نہ ملے جواب سانوں دکھی دلاں دی عرض پہنچا دے۔ بڑی بات مسلمان ہو کے جڑا مکے مدینے دا رخ نہیں کرتا، ایویں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آکھیا مینوں فرصت دیو تے مسلمان سلطنت جڑے لوگ امیر ہوندے حج تے نہیں گئے انہاں دی فرصت دیو تاکہ میں انہاں تے جزیہ لگا دیں، کافراں والا ٹیکس انہاں تے عائد کر دیں۔ یہ کدے مسلمان ہیں جنہوں نے کدی خیال نہیں آیا مکے جائیے مدینہ شریف جائیے۔ تو اس سلسلے سے حدیث پاک بیان کر کے پھر انشاءاللہ اگلی بات والا ہونے، یہ صحیح بخاری ہے، پہلی جلدی بچہ لایا دوسری چاہیے نہیں دوسری۔ اللہ اکبر، سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر تے سی خطبہ دے رہا سی، اس ایک شخص جڑا وہ سامنے والے پاسوں مسجد داخل ہویا اور انہیں اللہ دے رسول کے سامنے کھڑے ہو کے آخیا یا رسول اللہ ہلاکت المواشی کہ جانور مر گئے، قید سالی سی، بارش کوئی نہ ہوئی، ون قطعت سبل تے رستے بھی رک گئے، کوئی مسافر سفر نہیں کر رہا، فضل اللہ بھی سنا اللہ کے دعا کرو کہ اللہ سانوں بارش دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے خطبے جی ہاتھ اٹھا لے 3 واری آخیا اللہ مسقنا اللہ مسقنا، بارش دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے اللہ دی قسم سانوں زمین کتے بھی کوئی بدل دا ٹکڑا نظر نہیں سی آਉਂਦਾ، مگر حضور دی اس دعا دے اسی ویلے مدینہ شریف نوں بدلاں نے گھیر لیا اور تڑا تڑ بارش ہونی شروع ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک جڑا سی مسکرایا، حضور دے چہرے تے خوشی دے آثار نظر آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آندے ربا ماز کرت قول الشاعر وانا انظر الی وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، 1009 نمبر ہے اس حدیث کہ میں نبی علیہ السلام دے چہرے نوں اسے ویکھ رہا سی تے مینوں اسے شاعر دا شعر یاد آیا، فما ينزل حتى يغيث كل امید، حضور ممبر تو نہیں اترے تے پرنالے جڑے سی نا تڑا تاڑو برسنے شروع ہوئے۔ تو شاعر دا شعر جڑا یاد کیتا میں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْحَرَامِ، کہ شاعر نے آخیا یہو جہ گورے مکھڑے والا جہدے چہرے دا حوالہ دے کے لوگ بارش منگتے کہ اللہ یہ صدقے نہیں ورا، ہاں ثِمَارَ الْيَتَامَى یتیماں دا سرپرست عصمۃ للحرام علی اور بیواواں دا خیر خواہ حامی، وہ قول ابی طالب اور ہمارے شعر بھی رسول اللہ دے چاچے ابو طالب نے کسی موقع سے کیا سی۔ موقع یہ ہوا بھی کفار سارے جڑے سی انہوں نے فیصلہ کر لیا بھی یہ دین پہ جانا ودہ، مسلمانوں نے دکھ دے کے دیکھ لیا نہیں ترقی ہوندی جاندی ہے۔ آخر سارے مکے نے فیصلہ کر لیا بھی یا یہ ہاشمی نبی علیہ السلام نوں ساڈے حوالے کر دین، اسی یہ جو مرضی کریے، تے جے گل نہیں منتے تو انہوں کا بائیکاٹ کر دیو، نہ انہوں نے کوئی رشتہ ناتا کرے، نہ انہوں کے ہاتھ سے کوئی سودا بیچے، کوئی میل جوڑ انہوں نے 3 سال واسطے پھر حضرت علی دے والد ابو طالب نبی علیہ السلام نوں سارے نوں لے کے اس کاٹھی چ بند ہو گئے۔ اس موقع سے حافظ ابن حجر پھر 496 صفحہ قصیدے جو کچھ حصہ لکھیا کہ جدوں انہوں لوگوں نے فیصلہ کیتا تے ابو طالب نے پھر اپنے خاندان دے لوگوں نے لکھیا دے نال کیا کذبتم و بیت اللہ نبذا محمد، اور تسی کافر ہو، اللہ دی قسم جھوٹ بول دے جی، تمہیں یہ گمان اور خیال ہو گیا کہ اسی رسول اللہ تواڈے حوالے کر دیاں، اللہ دا نبی میں تمہیں دے دیاں، کذبتم و بیت اللہ، مینوں کعبے دی قسم ہے تسی جھوٹے جے تساں یہ خیال کیتا کہ تسی دبا لو گے میں حضور نوں دے دوں گا، ولما نو تعین حوالہ ناظر، اجے تے نیزہ بازی نہیں ہوئی تے نہ آپس تیر چلے ہے کہ میں مفت تمہیں پھڑا دیا، اسی جانا نہ پہلے دے دیں گے، نسلمہ حتی نصرہ حولہ، رسول اللہ نوں دین تو پہلے اسی آپ دے ارد گرد سارے شہید ہو جاں گے، مارے جاں گے ہاشمی، پھر تسی پاویں کر لو۔ ولما ونزل ابنائنا والحرائلی، جب یہو جی جنگ ہوئی نا سانوں اپنے پتر بھی بھول گئے تو بیٹیاں بھی بھول گئے، ادوں پاویں تسی یہ کام کر لو ورنہ کدی نہیں ہو سکتا۔ وہ دے وچ ہی پھر یہ اشعار بھی کہے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ تسی ساڈے کو منگدے جی جہاں حوالہ دے سکتے رب کو بارشاں منگدے سمال الیتاما عصمۃ للحرام علی۔ تو عبداللہ بن عمر آندے میں اس وے حضور پاک دا چہرہ خوش ہو کے ویکھ کے شعر پڑھیا اور خود نبی علیہ السلام نے آخیا بھائی کسی نے میرے چاچے دے اشعار یاد ہے تو مینوں سنائے۔ اے تے مدینہ شریف دی مناسبت نہ تھوڑا جہا اپنا جڑا سی نا بخار کٹ لیا، ورنہ مدینہ ہی ہے، گیا ہی پتہ لگتا وہ گلاں چ بیان نہیں ہو